بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 198 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو هو المسند الیہ سے لے کر فحکمہ غیر ذالک تک پڑھیں گے۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، لائن فی جنس کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے لائن فی جنس کے داخل ہونے کے بعد۔ خرج بہ مثل ابوہ، اس کے ساتھ یہ مثال نکل گئی ابوہ کی، جو لا غلام رجل ابوہ قائم میں ہے، لما عرفتا، بوجہ اس چیز کے جو آپ جان چکے ہیں، وہذا القدر کاف فی حد اسمہا مطلقاً، اور اتنی حیثیت کا ہونا کافی ہے لائن فی جنس کے اسم کی تعریف میں مطلق طور پر۔ لیکنہ لما اراد حد المنصوب منہ، لیکن جب مصنف نے ارادہ کیا لائن فی جنس کے اسم میں سے منصوب کی تعریف کا، زاد علیہ، تو مصنف نے اس پر اضافہ کیا قولہ یلیہا، اپنے اس قول یلیہا کا، ای یلی المسند الیہ لفظۃ لا، کہ مسند الیہ ملا ہوا ہو لا کے لفظ کے ساتھ، ای یقع بعدہا، یعنی لائن فی جنس کے بعد واقع ہو، بلا فاصلۃ، بغیر فاصلے کے، نکرۃ، اس حال میں کہ نکرہ ہو، مضافن، اس حال میں کہ مضاف ہو، او مشابہن بہ، یا مضاف کے مشابہ ہو، ای بالمضاف بہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع بتایا ہے کہ مشابہ یعنی مضاف کے مشابہ ہو، فی تعلقہ بشیء، یعنی مضاف کا تعلق ہونا کسی چیز کے ساتھ، ہوا من تمام معناہ، جو مضاف کے معنی کے تمام سے ہو، یعنی جس کی وجہ سے مضاف کا معنی تمام ہو رہا ہو۔ وہذہ احوال مترادفۃ من الضمیر المجرور فی الیہ، اور یہ نکرۃ مضافا او مشابہن بہ، یہ احوال مترادفہ ہیں ضمیر مجرور سے جو کہ الیہ میں ہے، مسند الیہ میں جو، او فل اولا منہ، یا پہلا حال جو ہے مسند الیہ کے ہا ضمیر سے ہیں، او من الضمیر المجرور فی دخولہا، یا دخولہا کے ہا ضمیر مجرور سے پہلا حال ان سے ہے، وما بقیہ، اور باقی احوال جو ہیں من الضمیر المرفوع فی یلیہا، اور وہ یلیہا میں جو ہوا ضمیر ہیں ضمیر مرفوع ان سے ہیں، مثل لا غلام رجل، مثال، یہ مثال ہیں لما یلیہا نکرۃ مضافا، کہ مسند الیہ ملا ہوا ہو لائن فی جنس کے ساتھ، اور لائن فی جنس کا اسم نکرہ ہو اور مضاف ہو۔ وفی بعض النسخ لا غلام رجل ظریف فیہا، اور بعض نسخوں میں یہ ہیں، وقد عرفت فی المرفوعات، اور تحقیق آپ جان چکے ہیں مرفوعات میں، تحقیق قولہ فیہا، فیہا میں جو تحقیق ہیں وہ آپ جان چکے ہیں۔ ولا 20 درہما لک مثال لما یلیہ نکرۃ مشابہا بالمضاف، یہ لائن فی جنس کے اس اسم کی مثال ہے کہ لائن فی جنس کا اسم لائن فی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہو، نکرہ ہو اور مضاف کے مشابہ ہو۔ وقولہ لقا، اور لقا کا جو قول ہے، علی النسخ المشہورۃ، مشہور نسخوں کے مطابق، من تتمۃ المثالین کلیہما، یہ دونوں مثالوں کے تتمہ میں سے ہیں۔ فإن كان أي المسند إليه بعد دخولها غير واقع على الأحوال المذكورة، پس اگر لائن فی جنس کا اسم لائن فی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ احوال مذکورہ پر واقع نہیں ہے، بل کان مفردن، بلکہ مفرد ہیں، بانتفاء الشرط الاخیر، فقط صرف آخری شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ، وہو کونہ مضافا او مشابہا بہ، اور وہ ہے کہ مضاف ہونا اور یا مشابہ ہونا مضاف کے، ای یلیہا نکرۃ، کہ لائن فی جنس کا اسم لائن فی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہو اس حال میں کہ نکرہ ہو، غیر مضاف ولا مشابہ بہ، کہ مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ بالمضاف بھی نہ ہو، یعنی مضاف کے مشابہ بھی نہ ہو، لیترتب علیہ قولہ، تاکہ مترتب ہو اس پر یہ قول، فہو مبنی، کہ پس وہ مبنی ہوگا، علی ما ینصب بہ،
بنابر اس چیز کے ینصبو کے منصوب ہو بھی اس چیز کے ساتھ. فإنه لو كان مفردا معرفة، کیونکہ اگر مفرد ہو معرفہ ہو، او مفصولا بینہ و بین لا، یا فاصلہ ہو لائن فی جنس کے اسم اور لائن فی جنس کے درمیان، فحکمہ غیر ذالک، پس اس کا حکم جو ہے اس کے علاوہ ہے. هو المسند الیہ بعد دخولها، لائن فی جنس کا اسم جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے لائن فی جنس کے داخل ہونے کے بعد. تو یہاں پر لا کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا کے اسم کا اسناد لا کی طرف اس وقت ہو جب لا اپنے اسم و خبر دونوں پر داخل ہو چکا ہوں، اس سے پہلے نہ ہو. اگر ایک ایسا اسم ہے جو لا کے داخل ہونے سے پہلے بھی مسند الیہ ہے اور لائن فی جنس کے داخل ہونے کے بعد بھی مسند الیہ ہے، تو وہ لائن فی جنس کا اسم نہیں ہوگا. جیسے لا غلام رجل ابوہ قائم میں ابوہ ایسا اسم ہے جو لائن فی جنس کے داخل ہونے سے پہلے بھی مسند الیہ ہے اور لا کے داخل ہونے کے بعد بھی مسند الیہ ہے. لا لائن فی جنس کے داخل ہونے سے پہلے مسند الیہ کا مطلب یہ ہے کہ ابوہ مبتدا ہے مسند الیہ اور قائم خبر ہے. پھر ابوہ قائم ان کا مجموعہ جو ہے لا غلام رجل لائن فی جنس کے لیے یہ خبر ہیں. خرج به مثل ابوہ فی لا غلام رجل ابوہ قائم، تو ابوہ نکل گیا. لما عرفتا، بوجہ اس چیز کی جو آپ جان چکے ہیں، یعنی اس کا ذکر جو ہے مقبل کانا میں بھی اس طرح گزرا ہے. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطْلَقًا، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں لائن فی جنس کے اسم کی تعریف هو المسند الیہ بعد دخولها سے مکمل ہو گئی، چاہے وہ منصوب ہو یا منصوب نہ ہو، یعنی یہ عام ہے. البتہ لا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو، اس کے بعد یلیہ نکرۃ مضافا او مشابہا بہ سے ان شرائط کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن سے لائن فی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. یہ عبارت لا کے اسم کی تعریف کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے منصوب ہونے کی شرائط ہیں. تو 3 شرائط ہیں جن کی وجہ سے لائن فی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. پہلا اسم یہ ہے کہ لائن فی جنس کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو. نمبر 2، نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو. نمبر 3، کہ مضافن او مشابہن بھی، یعنی لائن فی جنس کا اسم مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ، اور اتنی حیثیت کا ہونا کافی ہے، فی حد اسمہا مطلقاً لائن فی جنس کے اسم کی تعریف میں مطلق طور پر. لیکنہ لما اراد حد المنصوب منہ، لیکن جب مصنف نے ارادہ کیا لائن فی جنس کے اسم میں سے منصوب کی تعریف کا، زاد علیہ، تو اس پر اضافہ کیا قولہ، اس قول کا، یلیہا ای یلی المسند الیہ لفظۃ لا، کہ مسند الیہ ملا ہوا ہو لائن فی جنس کے لفظ کے ساتھ، ای یقع بعدہ، یعنی لائن فی جنس کے بعد واقع ہو، بلا فاصلۃ، بغیر کسی فاصلے کے، نکرۃ مضافا او مشابہا بہ، نکرہ ہو مضاف ہو یا مضاف کے مشابہ ہو، ای بالمضاف ہے. یہ ہا ضمیر کا مرجع بتلائے ہیں کہ یعنی یہ ہی ضمیر بھی ہی میں ہی ضمیر کا مرجع کہ اس کا مرجع مضاف ہے، یعنی مشابہ ہو مضاف کے، فی تعلقہ بشیء ہوا من تمام معنی ہو. اس عبارت میں شارح نے مشابہ مضاف کا مطلب بیان کیا ہے کہ مضاف کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے دوسرے شے سے ایسا، ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس تعلق کے بغیر اس شے کا معنی پورا نہ ہوتا ہو. جیسے لا 20 درہمن لک میں 20 کا درہمن سے ایسا تعلق ہے کہ اس کے بغیر 20 کا معنی پورا نہیں ہوتا. فی تعلقہ بشیء، کہ مضاف کا تعلق ہو ایسی چیز کے ساتھ، ہوا من تمام معنی ہو، جو اس کے معنی کے تمام سے ہو، یعنی جس کی وجہ سے اس کا معنی تمام ہو رہا ہو. وَهَذِهِ أَحْوَالٌ مُتَرَادِفَةٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي إِلَيْهِ. اس عبارت کا مطلب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ حال کی 2 قسمیں ہیں، حال مترادفہ اور حال متداخلہ. حال مترادفہ کہتے ہیں اس حال کو کہ جہاں ماقبل میں ایک ذوالحال ہو اور اس سے ایک سے زیادہ حال واقع ہو رہے ہوں. جیسے جاءنی زید راکبا آکلا ضاحکا، تو یہاں پر زید ذوالحال ایک ہیں، راکبا آکلا ضاحکا
یہ 3 حال بن رہے ہیں، یہ احوال مترادفہ ہیں، اور حال متداخلہ اس کے برعکس کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک ذوالحال ہو اور اس سے ایک حال واقع ہو رہا ہو، پھر دوسرا حال پہلے حال سے واقع ہو رہا ہو، ایک ہی ذوالحال سے دونوں حال واقع نہ ہو رہے ہوں، اس کو احوال متداخلہ کہتے ہیں۔ اب عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یلیہا نکرتن مضافن او مشابہن بھی، یہ ترکیب میں حال واقع ہو رہے ہیں۔ یلیہا نکرتن بھی حال ہیں، مضافن او مشابہن بھی حال ہیں۔ اب یہ حال مترادفہ بھی بن سکتے ہیں اور حال متداخلہ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر حال مترادفہ ہوں تو سارے کے سارے المسند الیہ کی جو ضمیر مجرور ہیں ان سے یہ حال واقع ہو رہے ہیں۔ معنی یہ بنے گا کہ لا نفی جنس کا اسم وہ ہوتا ہے جو مسند الیہ ہو، اس حال میں کہ لا اس کو متصل ہو، اس حال میں کہ نکرہ ہو، اس حال میں کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو۔ اب ذوالحال جو ہیں وہ الیہ کی ہا ضمیر جو ہیں وہ ایک ہیں اور سارے اسی سے حال ہیں، یہ احوال مترادفہ بن جائیں گے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان میں سے پہلا حال یعنی یلیہا، یہ تو مسند الیہ کی ہو ضمیر سے یعنی ہا ضمیر سے حال ہو، اور باقی یلی کی ضمیر مرفوع فاعل سے حال واقع ہوں، یا یلیہا دخولہا کی ہا ضمیر سے حال واقع ہوں، اور باقی یلی کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہوں جو مسند الیہ کی طرف راجع ہیں۔ اب یہ احوال متداخلہ بن جائیں گے۔ وَهَذِهِ أَحْوَالٌ مُتَرَادِفَةٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي إِلَيْهِ، الیہ میں جو ضمیر مجرور ہیں یہ احوال ہیں یا تو اس سے احوال مترادفہ، او فی الاولی منہ، یا پہلا حال اس سے ہیں، او من الضمیر المجرور فی دخولہا، یہ پہلا حال جو ہیں وہ دخولہا کی ہاں ضمیر سے ہیں، وما بقی من الضمیر المرفوع فی یلیہا، اور باقی ضمیر مرفوع جو ہیں باقی حال جو ہیں وہ یلیہا میں جو ضمیر مرفوع ہیں ہوا ضمیر ان سے ہیں۔ مثل لا غلام رجل، مثال لما یلیہا نکرتن مضافن، یہ لا نفی جنس کی مثال ہیں کہ جس میں لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ متصل ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور غلام نکرہ ہیں اور مضاف بھی ہیں آگے غلام رجل کی طرف۔ وفی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں لا غلام رجل ظریف فیہا ہیں۔ اس عبارت سے شارح کی غرض یہاں پر قافیہ کے نسخوں کا فرق اور اس کی وجہ بتانا ہے کہ بعض نسخوں میں لا غلام رجل ظریف فیہا ہے، یہ فیہا اس لیے کہا ہے تاکہ جھوٹ لازم نہ آئے۔ اگر فیہا نہ کہتے بلکہ صرف لا غلام رجل ظریف کہتے تو اس کا معنی یہ بنتا کہ کسی مرد کا غلام عقل مند نہیں ہے، حالانکہ یہ بات خلاف واقع ہے کیونکہ کئی مردوں کے ایسے غلام ہیں جو عقل مند ہیں۔ جب یہ کہا کہ اس گھر میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ غلام عقل مند ہو لیکن گھر میں نہ ہو، تو اس طرح جھوٹ لازم نہیں آتا۔ وقد عرفت فی المرفوعات تحقیق قول ہی فیہا، آپ جان چکے ہیں فیہا کے قول کی تحقیق کے بارے میں مرفوعات کی بحث میں۔ ولا 20 درہم لک، یہ مثال ہے لا نفی جنس کے اس اسم کا کہ 20 لا نفی جنس کا اسم ہے، لا کے ساتھ متصل ہیں اور نکرہ ہیں اور مشابہ بالمضاف ہے۔ مشابہ بالمضاف اس لیے ہے کہ 20 کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک درہمن ساتھ نہ لگایا جائے۔ وقولہ لقا علی النسخ المشہورۃ من تتمۃ المثالین کلیہما، اس عبارت میں شارح یہ بتلا رہے ہیں کہ قافیہ کے نسخے یہاں پر بھی مختلف ہیں، بعض نسخوں میں لقا ہیں اور بعض نسخوں میں لقا نہیں ہے۔ جن نسخوں میں لقا ہے ان نسخوں کے مطابق مثال میں ظریف فیہا کا اضافہ نہیں ہے، اور ان مشہور نسخوں کے مطابق لقا کا تعلق دونوں مثالوں لا غلام رجل اور لا 20 درہمن سے ہیں، یعنی لقا دونوں مثالوں میں خبریں ہیں۔ اور اگر ان نسخوں کا اعتبار کیا جائے جن میں ظریف فیہا بھی ہے اور لقا بھی ہے تو یہ خبر ثالث ہوگی، ظریف خبر اول، فیہا خبر ثانی اور لقا خبر ثالث ہے۔ اور جن نسخوں میں صرف
لکا دوسری مثال میں ہے، پہلی مثال میں نہیں ہے۔ ان نسخوں کی توجیہ یہ ہوگی کہ پہلی مثال میں لکا کے ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں ایسے مستعمل نہیں ہے، یعنی لا غلام رجل لکا نہیں کہتے بلکہ لا غلامہ کہتے ہیں، اس لیے لا غلام رجل کہا ہے اور لا غلام رجل لکا نہیں کہا ہے۔ اور مصنف کا یہ قول بعض نسخوں میں مشہور نسخوں کے مطابق یہ دونوں مثالوں کے لیے تتمہ بن جائے گا، یعنی دونوں مثالوں کے لیے تتمہ ہیں۔ فَإِنْ كَانَ أَيْ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ۔ یہاں سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لا کے اسم کا اعراب کیا ہے۔ لا کا اسم باعتبار اعراب کی تین قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، لا کا اسم وجوباً منصوب ہوتا ہے۔ نمبر دو، لا کا اسم مبنی برفتح ہوتا ہے۔ نمبر تین، لا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لا کا اسم وجوباً اس وقت منصوب ہوتا ہے جب تین شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، بیچ میں کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، جیسے لا غلام رجل اور لا 20 درہم لکا ہے۔ نمبر دو، نکرہ ہو۔ نمبر تین، مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو۔ ان مثالوں میں یہ تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر دو، لا کا اسم مبنی برفتح اس وقت ہوگا کہ جب لا کا اسم مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو۔ عام ہے کہ متصل ہو یا متصل نہ ہو، جیسے لا رجل فی الدار۔ اس مثال میں لا کا اسم مفرد ہے لہذا مبنی برفتح ہے۔ نمبر تین، تیسری قسم یہ ہے کہ لا کا اسم مرفوع اس وقت ہوگا جب لا کا اسم معرفہ ہو یا لیہا نہ ہو بلکہ مفصول ہو، یعنی دون لا نفی جنس اور لا نفی جنس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہو۔ دراصل لا کے اسم کی دوسری اور تیسری قسم میں پہلی قسم کی شرائط کا انتفاع کرنا ہے، دوسری قسم میں تیسری شرط مضاف اور مشابہ مضاف کا انتفاع ہے، اور تیسری قسم میں پہلی دو شرطوں کا انتفاع ہے کہ دونوں نہ ہو، یعنی معرفہ ہو اور یا لیہا نہ ہو بلکہ مفصول ہو، یا دونوں میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو، یا نکرہ ہو اور یا لیہا نہ ہو، یا لیہا ہو نکرہ نہ ہو، تو اس صورت میں لا کا اسم مرفوع ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ أَيْ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ، اگر لا نفی جنس کا اسم مسند الیہ ہے لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد اور احوال مذکورہ کے خلاف واقع ہیں، یعنی احوال مذکورہ پر واقع نہیں ہے، بلکانہ مفردن بلکہ مفرد ہیں، بانتفاء شرط الاخیر آخری شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ فقط، وہو کونہ مضافا او مشابہا بہ، اور آخری شرط یہ ہے کہ مضاف ہو یا مضاف کے مشابہ ہو، ای یلیہ نکرۃ غیر مضاف، یعنی لا نفی جنس کے ساتھ اسم ملا ہوا ہو اور نکرہ ہو اور مضاف نہ ہو اور نہ مضاف کے مشابہ ہو، لیترتب علیہ قول، تاکہ مترتب ہو اس پر یہ قول، فہو مبنی علی ما ینصب بہ، تو وہ مبنی بر فتح ہوگا، کہ وہ مبنی ہوگا بنا بر اس علامت کے جس کے ساتھ وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مبنی بر فتح ہوگا۔ فإنہ لو کان مفردا معرفتا او مفصولا بینہ و بین لا، کیونکہ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو اور معرفہ ہو نکرہ نہ ہو، یا لا نفی جنس کے اسم اور لا نفی جنس کے درمیان فاصلہ ہو، فحکمہ غیر ذالک، پس اس کا حکم اس کے علاوہ ہوگا۔ آج ہم نے پڑھا ہے هو المسند الیہ سے لے کر فحکمہ غیر ذالک تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔